بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعة وفی کل ساعة ولیاً وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ حضرت فاطمہ بنت الحسین سے روایت ہے کہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے رسول خدا سے سنا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہر ماں کا بیٹا اپنے خاندان اور باپ کی طرف منسوب ہوتا ہے سوائے میری بیٹی حضرت فاطمہ کی اولاد کے، کیونکہ میں ان کا باپ ہوں اور وہ میرا خاندان ہے۔ یہ شرف کتنا عالی شرف ہے جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا اور مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب کا۔ کہ رسالت مآب نے حضرت علی علیہ السلام سے کہا کہ یا علی، ہر نبی کا نسب اس کے ہی ذریعے چلتا ہے مگر میرا نسب تمہارے ذریعے چلے گا۔ ہم بات کرتے ہیں حدیث لو کی۔ اصول کافی میں ہے کہ ابو بصیر نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میرے والد گرامی نے جابر بن عبداللہ انصاری سے فرمایا، آپ سے مجھے ایک کام ہے، جب آپ کو فرصت ملے تو میں وہ آپ کو کام بتاؤں گا۔ حضرت جابر نے کہا، جس وقت آپ مناسب سمجھیں میں حاضر ہوں۔ جب فرصت کا دن آیا اور تنہائی ہوئی تو امام محمد باقر علیہ السلام نے جناب جابر سے فرمایا، آپ نے وہ لوح جو میری ماں حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے دست مبارک میں دیکھی تھی، میری ماں نے آپ کو اس لوح کے بارے میں کیا فرمایا تھا اور اس میں کیا لکھا ہوا تھا؟ حضرت جابر نے کہا، خدا کی قسم، میں پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں آپ کی ماں حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے خانہ اقدس میں حاضر ہوا اور میں نے انہیں حضرت امام حسین کی ولادت بسعادت کی مبارکباد دی۔ اس وقت ان کے ہاتھ میں سبز رنگ کی ایک لوح تھی، مجھے وہ زمرد دکھائی دیتی تھی۔ اس لوح میں جو تحریر تھی اس کا رنگ سفید تھا اور وہ تحریر اس قدر روشن تھی کہ جیسے کوئی آفتاب ہو۔ جناب جابر کہتے ہیں کہ میں نے ان کی خدمت میں عرض کیا، میرے والدین آپ پر قربان ہو جائیں، اس لوح کی کیا حقیقت ہے؟ سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا نے فرمایا، یہ وہ لوح ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو ہدیہ کی تھی، اس میں میرے والد عالی قدر کا اسم ہے، میرے شوہر نامدار امام علی اور میرے دونوں فرزندوں اور میری اولاد میں سے جو اوصیاں ہیں ان کے اسماء ہیں۔ یہ مجھے میرے والد نے عطا کی ہے اور یہ میرے لیے ایک خوشخبری ہے۔ میں قربان جاؤں حضرت رسول خدا اور ان کی نسل سے چلنے والے تمام ائمہ کے ناموں پر، فقط ناموں پر، یعنی ہمارا یہی شرف ہے کہ ہماری جانیں ان ناموں پہ قربان ہو جائیں جن کے نام اس قدر روشن ہیں کہ جیسے آفتاب ہو۔ تو پھر سوچیں کہ جس کے نام کا یہ معجزہ ہو، جس کے نام کی یہ کرامت ہو، خود اس ذات کی، ان ہستیوں کی کیا کرامت ہوگی۔ ہمارے ہاں نام بس یوں ہی رکھ دیے جاتے ہیں کہ بس جس نے بھی جو چاہا وہ نام رکھ دیا، لیکن ائمہ معصومین کے خانہ عزت و عظمت کے، خانہ اقدس جناب زہرا کے، خانہ رسول خدا کے گھر کا یہ مزاج نہیں ہے کہ جو چاہا وہ نام رکھ دیا، بلکہ یہ نام خاص صفات کو ظاہر کرتے ہیں۔ پروردگار عالم نے اپنے خزانہ قدرت سے یہ نام عطا فرمائے ہیں، جو جس نام کا مصداق تھا اللہ نے اس کو وہ نام عطا فرمایا ہے۔ تو یہ نام صرف نام نہیں ہے بلکہ یہ نام خود اپنے آپ میں آپ کی شخصیت کا تعارف ہے۔ یعنی اگر کوئی علی ہے تو وہ مرتبے میں بھی علی ہے، اگر کوئی حسن ہے تو وہ حسن کی دنیا میں بھی حسن ہے، اگر کوئی حسین ہے تو آپ دیکھیں کہ جو اسم مصغر ہوتا ہے حسن سے اسم مصغر حسین ہے۔ ہم صرف جب امام حسن علیہ السلام کی امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کی جب بات کرتے ہیں تو زیادہ تر ہمارا مزاج امام حسین علیہ السلام کی بات کو ترجیح دیتا ہے اور ہم امام حسن علیہ السلام کی بات کو کم کر دیتے ہیں، مگر کیا کہنا اس امام کا، اس فرزند فاطمہ زہرا کا، وہ جو پہلی خوشی بن کر خانہ اقدس جناب فاطمہ الزہرا میں آئے ہیں، وہ امام حسن علیہ السلام میں سبط اکبر ہیں۔ تو اگر کوئی حسن ہے تو اسی کا اسم مصغر امام حسین۔ یہ صرف نام نہیں ہے بلکہ آپ شخصیت کو بھی اسی اعتبار سے دیکھتے ہیں۔ اور پھر دونوں کا مرتبہ کے حاضان امامان قاما و قائدہ، یہ دونوں امام ہیں، چاہے بیٹھے ہوں یا کھڑے ہو جائیں
تو دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں اور ہمارے لیے ہدایت کے راہبر ہیں، ایسے راہبر جو صرف راستہ نہیں دکھاتے بلکہ ہاتھ پکڑ کر منزل تک بھی پہنچا دیتے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر ان کی نسل سے آنے والے سارے امام، سب کے نام امام رضا علیہ السلام نے کیا بیان فرمایا تھا جب آپ مقام نیشا پور پہ تھے، خداوند عالم ہم سب کو بار بار تمام زیارت گاہوں کی زیارت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اسباب بھی از غیب سے مہیا فرمائے انشاءاللہ تعالی، کہ مقام نیشا پور پہ جب آپ سے سوال ہوا تھا کہ ہمیں جمال امامت دکھائیے، ہمیں بتائیے کہ آپ اپنے بابا کی، اپنے آقا، اپنے جد امجد حضرت رسول خدا کی کوئی حدیث ہمیں سنائیے، اور آپ نے جو ایک بلند ترین طویل ترین روایت ہے، میں پوری روایت نہیں پڑھنا چاہتی، بس ایک جملے کی طرف آپ کی توجہ مبذول کروانا چاہتی ہوں کہ اس وقت امام رضا علیہ السلام نے پورا اپنا ایک تعارف پیش کیا تھا کہ لا الہ الا اللہ امن کا قلعہ ہے، اور جو اس قلعے میں داخل ہو گیا وہ امن پا گیا، اور اس قلعے کی شرائط میں سے ایک شرط میں ہوں، اور اس کے بعد آپ نے پورا سلسلہ جو اس یعنی جس کو سلسلہ تو ذہب کہا جاتا ہے، ایسا سلسلہ جس کو سونے کا سلسلہ آپ کہیں، گولڈ کا سلسلہ آپ کہیں، ایسا سلسلہ، تو پورا سلسلہ بیان فرمایا، اور پھر جب اس سلسلے کے بارے میں آگے بات چلی اور زمانہ آگے بڑھا تو بہت سارے جید علماء، چاہے وہ ہمارے مسلک کے ہوں یا ہمارے مسلک کے نہ ہوں، وہ بھی کہنے پر مجبور ہوئے کہ یہ وہ سلسلہ ہے کہ اگر فقط ان ناموں کو کسی دیوانے پہ پڑھ کے پھونک دیا جائے تو وہ ان ناموں کی برکت سے شفایاب ہو جائے گا۔ یہ ناموں کا معجزہ ہے، جس کے نام کی یہ کرامت ہو اس کی ذات کی کیا کرامت ہوگی۔ اور پھر تمام مراتب آئمہ کے دیکھنے کے بعد پھر جناب فاطمہ زہرا کے دروازے پر ایک سجدہ تعظیمی کرنے کا دل چاہتا ہے، ہمارا دل چاہتا ہے ہم جناب زہرا کی بارگاہ میں اپنے دلوں کو جھکا دیں، کیونکہ یہ وہ شہزادی ہیں کہ جو تمام آئمہ کے لیے وہ اساس ہیں کہ جو تمام آئمہ کو رسول خدا سے جوڑتی ہے۔ جناب فاطمہ کی محبت، کل ہم بات کر رہے تھے، جناب فاطمہ کی محبت صرف جناب فاطمہ کی محبت نہیں ہے، بلکہ جس کے دل میں محبت زہرا ہے اس کے دل میں محبت علی ہے، محبت حسن ہے، محبت حسین ہے، محبت امام زمانہ ہے، اور اگر پیچھے پلٹ کے دیکھیں تو محبت رسول خدا، محبت خدا، یہ سب کچھ جس کے دل میں فاطمہ کی محبت ہے تو یہ پورا سلسلہ جناب زہرا سے جڑا ہوا ہے۔ جناب زہرا اس سلسلے کی اساس ہیں، بنیاد ہیں، مرکز و محور ہیں، ٹھیک ہے۔ جناب جابر کہتے ہیں کہ میں نے وہ لوح آپ کی والدہ جناب فاطمہ سے لی اور اس پہ نظر کی اور تحریر کو پڑھا اور اس تحریر کو اپنے پاس بھی لکھ لیا تھا۔ امام جعفر صادق فرماتے ہیں میرے والد گرامی نے جناب جابر سے فرمایا کیا وہ نسخہ تمہارے پاس ہے؟ اگر ہے تو مجھے لا کے دکھاؤ۔ جناب جابر نے کہا ہاں وہ میرے پاس ہے۔ بس آپ اپنے گھر سے ایک چمڑے کا صحیفہ لے آئے اور اس پہ وہ تحریر موجود تھی، لیکن امام نے جناب جابر سے فرمایا کہ آپ اپنے اس صحیفے کو دیکھتے رہیں تاکہ میں آپ کو اس کی تحریر سناؤں، یعنی میں نہیں دیکھ رہا لیکن جو آپ کے پاس لکھا ہوا ہے میں آپ کو منوعاً وہی سنانا چاہتا ہوں۔ میں کہوں گی مولا میں قربان جاؤں آپ کے علم کے، آپ علم لدنی کے مالک ہیں، آپ فصل الخطاب ہیں، آپ دلوں کے حالات جاننے والے ہیں، اگر آپ پڑھ کے سنا بھی دیں بغیر دیکھے بغیر نظر کیے تو اس میں کیا تعجب، آپ تو دلوں کے حال، نیتوں کے حال پہچانتے ہیں۔ اور یقیناً آج ہمارے مولا ہمیں دیکھ رہے ہیں کہ ہم یہاں بیٹھ کر ذکر مولا کر رہے ہیں، ذکر سیدہ کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ وہ ہم سے راضی و خوشنود ہو رہے ہیں کیونکہ ہم نے اس محفل کو، اس بزم کو، اس نشست کو جناب زہرا کے نام سے مزین کیا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کو اس قدر محبت ہے اپنی جدہ ماجدہ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے کہ بیان ہوتا ہے کہ جب آپ بستر علالت پہ ہوتے تھے، کبھی آپ بیمار ہوتے تھے، کیونکہ امام کے بدن پہ تو بیماری نہیں آ سکتی، امام جو ہے وہ نقطۂ اعتدال پہ فائز ہوتا ہے، وہ کبھی بیمار نہیں ہوتا، لیکن خاص روایات میں احادیث میں ہمیں ملتا ہے کہ نزلہ زکام یا بخار یہ بیماری نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کی رحمتوں میں سے ایک رحمت ہے، کیونکہ جب انسان بخار میں مبتلا ہوتا ہے تو پروردگار عالم اس کے جسم سے یہ اس گرمی کے وسیلے سے، اس تپش کے وسیلے سے بہت ساری چیزوں کو، بہت ساری برائیوں اور بیماریوں کو دور کر دیتا ہے۔ دوسرا یہ نزلہ زکام، جب انسان کے اوپر نزلہ زکام طاری ہوتا ہے تو پروردگار عالم نے ہر انسان کے جسم میں ایک ایسی رگ خلق فرمائی ہے جس کو رگ فالج یا رگ جزام کہا جاتا ہے، جب وہ متحرک ہونے لگتی ہے تو پروردگار عالم اس بدن پر نزلہ زکام کو جاری کر دیتا ہے تاکہ وہ رگ پھر دوبارہ سے پرسکون ہو جائے۔ تو یہ کتنے اللہ کی رحمتیں ہیں نا کہ جس نے ہمیں گھیرا ہوا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمتوں نے، اور ہم تصور بھی نہیں کر پاتے، ہم محسوس بھی نہیں کرتے کہ پروردگار ہم سے کتنی محبت کرتا ہے، وہ کتنا رحمان ہے، کتنا رحیم ہے۔
ہمارے دونوں ہاتھ چل رہے ہیں، ہمارے دونوں پیر چل رہے ہیں، ہماری آنکھیں دیکھ سکتی ہیں، ہمارے کان سن سکتے ہیں، ہماری زبان کلام کر سکتی ہے، ہمارے جسم میں خون کی روانی موجود ہے، اور ہماری تمام چیزیں ہمارے تابع ہیں، تو ہم سمجھتے ہیں کہ جیسے ہم سب کچھ اس کے خالق و مالک ہیں اور بس ہم ہی ہم ہیں۔ لیکن جب ہم ایک بار صدق دل سے آنکھوں کو بند کر کے محسوس کر کے اپنے ہی جسم پہ ایک نگاہ ڈالیں، تو ہمارے امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں انسان کے اپنے ہی جسم میں ایک عالم اکبر چھپا ہوا ہے، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا، اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ اگر ہم صرف اپنی خلقت پہ نگاہ ڈالیں نا، نگاہ دقیق، صرف ایسے ہی سرسری نگاہ نہیں بلکہ ایک دقیق نگاہ، تو ہم اپنے اللہ تک پہنچ سکتے ہیں کہ وہ کتنا قادر و مالک ہے، جو مجھ جیسے عاجز انسان کو اتنا قادر بنا سکتا ہے، اتنی قدرت دے سکتا ہے کہ میں اپنے وجود پر حکمرانی کر رہی ہوں، اپنی مرضی سے اپنے ہاتھ پیروں کو ہلا رہی ہوں، اپنی مرضی سے اپنی زبان کو جنبش دے پا رہی ہوں، یعنی جو میں بھی کر سکتی ہوں جب میں عاجز ہوں، مجھے قادر بنانے کی جو قدرت رکھتا ہے وہ خود کتنا قدرت مند ہے۔ کچھ باتیں جو ہیں وہ صرف ریفرنس میں اس کو بیان کرنے میں ہو جاتی ہیں، تو چلیں آگے بڑھتے ہیں۔ جناب جابر نے اپنے نسخے کو اپنے سامنے رکھا، اور ادھر میرے والد امام محمد باقر علیہ السلام نے، ہاں میں ایک سنا رہی تھی کہ کتنی محبت کرتے ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام، میں اس کو مکمل کر دوں تو جب آپ بستر علالت پہ ہوتے تھے تو آپ کرمٹ، انسان ہے نا جب وہ بیمار ہوتا ہے وہ کرمٹ بدلتا ہے، او کی آوازیں نکالتا ہے، یہاں درد ہو رہا ہوتا ہے اس کے جسم میں، تو جب آپ بستر پہ ہیں تو اس وقت آپ کی زبان سے ایک ہی نام بار بار ادا ہوتا تھا، ہر کروٹ پہ آپ کہتے تھے یا فاطمہ زہرا، یا فاطمہ زہرا۔ یہ عقیدت ہے، یہ محبت ہے۔ اور ایک جملہ میں اس سے آگے بھی کہنا چاہتی ہوں کہ صرف عقیدت و محبت نہیں بلکہ امام جانتے ہیں کہ یہ نام ہی میرے ہر مرض کی دوا ہے، کیونکہ وہ نام، وہ ذات، وہ وجود مبارکہ جو جناب رسالت مآب کا ضعف بدن مٹانے پہ قدرت رکھتی ہو، وہ شہزادی جب جناب رسالت مآب ضعف بدن محسوس کریں تو جس بی بی کے پاس آئیں اور اس کی چادر کے ذریعے شفا یاب ہو جائیں، تو پھر یہ نسل رسول ہے، ان کا بھی مرکز شفا جناب زہرا کی ذات والا صفات ہے۔ چلیں آگے بڑھتے ہیں۔ امام علیہ السلام نے جناب جابر سے فرمایا کہ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، آپ اس صحیفے کو اپنے پاس رکھیں۔ بس پھر حرف بحرف وہ تحریر زبانی سنا دی، اور آخر میں فرمایا اے جابر تجھے خدا کی قسم جس طرح میں نے اس لوح کی تحریر پڑھی ہے بالکل وہی ہے یا نہیں؟ جناب جابر نے کہا جی ہاں، یہ بالکل وہی تحریر ہے جو آپ نے پڑھی ہے۔ اگر آپ لوگ کے پاس ٹائم ہے تو میں آپ کو جلدی سے وہ تحریر پڑھ کے سناؤں جو لوح فاطمہ ہے، اتنا بابرکت ہوگا ہمارے لیے کہ ہم لوح فاطمہ کو پڑھیں اور سنیں۔ جزاک اللہ۔ اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں جو رحمان و رحیم ہے، یہ خط اس معبود برحق کی طرف سے ہے جو غالب اور حکیم ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے نبی اور اس کے نور ہیں، ان پر عالمین کے رب کی طرف سے فرشتہ وحی نازل ہوا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے اسماء کو بلند و بالا کیجئے، میری نعمات کا شکر ادا کیجئے اور ان کا انکار مت کیجئے۔ میں ہی معبود برحق ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ وہ جباروں کی دنیا کو نیست و نابود کرنے والا ہے، مظلوموں کا بدلہ لینے والا ہے، وہ قیامت کے دن جزا دینے والا ہے۔ میں ہی معبود برحق ہوں، جس نے میرے فضل و کرم کے علاوہ کسی اور فضل و کرم کی امید رکھی یا میری عدالت کے علاوہ کسی اور عدالت سے خوفزدہ ہوا تو میں اسے وہ عذاب دوں گا کہ میں نے عالمین میں کسی کو اس طرح سے معذب نہیں کیا۔ بس تم میری ہی عبادت کرو اور صرف مجھ پر توکل کرو۔ میں نے کوئی نبی نہیں بھیجا مگر اس کے رسالت کے دور کو کامل نہ کیا اور اس کی مدت بعثت ختم نہ کی جب تک اس کا وسیع نہ بنایا۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام انبیاء پر فضیلت بخشی ہے اور آپ کے وسیع کو تمام اوصیاء پہ برتری عطا کی ہے۔ میں نے آپ کو دو صفت حسن و حسین دے کر برگزیدہ کیا ہے۔ میں نے حسین کو ان کے والد گرامی کے بعد اپنے علم کا معدن بنایا ہے۔ میں نے حسین کو اپنی وحی کا خازن بنایا ہے اور انہیں شہادت سے مکرم کیا ہے اور ان کی زندگی کو سعادت کے ساتھ اختتام پذیر کیا ہے۔ وہ تمام شہیدان راہ حق سے افضل و اعلیٰ ہیں اور وہ سید الشہداء ہیں۔ میں نے اپنے کامل کلمے کو ان کے ہمراہ قرار دیا اور اپنی حجت بالغہ کو ان کے نزدیک کر دیا ہے۔ میں ان کے خاندان کی ولایت کی برکت سے جزا عطا کروں گا۔ یہ لفظ دیکھیں، یہ جملہ دیکھیں، میں ان کے خاندان کی ولایت کی برکت سے جزا عطا کروں گا۔ کسے عطا کروں گا؟ انہیں عطا نہیں کروں گا، وہ تو ہیں ہی صاحب جزا، وہ تو ہیں ہی مالک یوم الدین، مگر ان کی ولایت کی برکت سے میں ہر اس
بشر کو جزا عطا کروں گا جو ان کی ولایت کا معترف ہے، جس کے دل میں ان کی ولایت کا چراغ جلا ہوا ہے، جو اہل ولایت ہیں۔ اور میں نے اسی طرح سے ایک اور مقام پر ایک حدیث پڑھی کہ جس میں بیان ہو رہا تھا قیامت کے دن کا جو منظر ہے وہ کہ اس وقت سورج سوا نیزے پہ ہوگا اور سخت پیاس کا عالم ہوگا اور نفس نفسی کا دور ہوگا اور ہر کسی کو اپنے اعمال کی پڑی ہوگی۔ تو اس وقت کہا کہ چند لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کی جبین سے کچھ روشنی نکل رہی ہوگی۔ پوچھا گیا کہ وہ کون سی روشنی ہے اور کیسی روشنی ہے جو جبینوں سے ذوفشاں ہو رہی ہوگی؟ تو امام نے جواب دیا کہ وہ روشنی جو کچھ جبینوں سے ذوفشاں ہو رہی ہوگی وہ ولایت علی ابن ابی طالب کی روشنی ہوگی۔ اس طرح سے تھا کہ فلا یظہر نور ولایت علی ابن ابی طالب، وہ نور ہوگا ولایت علی ابن ابی طالب کا۔ تو حدیث لو پڑھ رہے ہیں کہ میں ان کے خاندان کی ولایت کی برکت سے جزا عطا کروں گا، اور جس نے ان سے اجنبیت رکھی انہیں سزا دوں گا۔ ان کی اولاد میں سے پہلے علی سید العابدین ہیں اور گزشتہ ادوار کے اولیاء کی زینت ہیں، اور ان کے بیٹے اپنے جد نامدار کی شکل و شمائل رکھنے والے ہیں، وہ محمد ہیں، اور وہ میری حکمت و دانش کے سرچشمے کو جاری کرنے والے ہیں اور میری حکمت کے معدن ہیں۔ ان کے بعد ان کے فرزند حضرت جعفر ہیں، ان کی امامت کی تردید کرنے والے نابود ہوں گے۔ جس نے ان کی امامت کو تسلیم نہیں کیا اس نے مجھے تسلیم نہیں کیا۔ میرا فرمان ہی حق ہے، میرا وعدہ ہے کہ میں انہیں عزت و عظمت بخشوں گا اور ان کے پیروکاروں اور دوستوں کو شادمان کروں گا۔ ان کے بعد میں نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو ایک تاریک ترین دور میں اپنے بندوں کی نجات اور ان کی رہنمائی کے لیے منتخب فرمایا، کیونکہ میرے مقررات کا رشتہ کبھی منقطع نہ ہوگا اور میری روشن حجت پر کبھی تاریکی کے پردے نہیں پڑ سکتے۔ میرے دوست مہر و محبت کے جام سے سیراب ہوں گے۔ ان میں سے کسی نے ان کا انکار کیا تو اس نے میری نعمت عظمیٰ کا انکار کیا۔ دیکھیں، ولایت کو، امامت کو نعمت عظمیٰ بنایا جا رہا ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ یہ نعمت عظمیٰ ہے، جو پروردگار عالم سورہ رحمان میں بار بار یہ جملے کہتا ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو میری کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ تو خاص نعمت، سب سے بڑی نعمت، وہ نعمت جس کے بعد نعمتیں اپنے اتمام کو پہنچ جاتی ہیں، دوام کمال حاصل ہو جاتا ہے نعمتوں کو۔ وہ نعمت کون سی ہے؟ وہ نعمت ولایت علی ابن ابی طالب کی نعمت ہے، بلکہ وجود علی وہ نعمت ہے کہ جن کے ولایت کے اعلان کے بعد پروردگار عالم نعمتوں کو تمام کرتا ہے، دین کو کمال عطا کرتا ہے۔ اور آپ سب اس آیت سے واقف ہیں جب پروردگار عالم کے حکم سے اللہ کے رسول نے اعلان ولایت علی ابن ابی طالب کیا تو پروردگار عالم نے کہا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، آج ہم نے دین کو تمام کر دیا، نعمتوں کو تمام کر دیا اور دین کو کامل کر دیا، کمال تک پہنچا دیا۔ ان کی امامت کے اختتام پر میں نے امامت کے لیے امام علی رضا کو منتخب کیا، جو میرا عظیم عبد، میرا حبیب اور میری خیر و بلائی کا منبع ہے، میرا ولی ہے، میرا ناصر ہے۔ میں نے اپنے پیغام کی نگہبانی ان کے دوش پر ڈال دی ہے، میں نے انہیں اس مسئولیت میں بار بار آزمایا ہے۔ میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں انہیں صاحب دانش و حکمت فرزند عطا کر کے شادمان کر دوں گا، جن کا نام محمد تقی ہے، جو ان کا نائب ہے۔ وہ میرے علم کا معدن ہے، میرے اسرار کی منزل ہیں، میری تمام مخلوق پر حجت ہیں۔ وہ اپنے والد گرامی کی شہادت کے بعد امامت کے عہدے کو سنبھالیں گے۔ جو آدمی ان کی امامت کو تسلیم کر لے گا میں اس کا ٹھکانہ جنت میں بناؤں گا۔ ایسا آدمی اپنے خاندان کے ان 70 آدمیوں کی شفاعت کرے گا جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی۔ کیا مرتبہ ہے فقط اس پیروکار کا، فقط اس محب کا، فقط اس مطیع کا جو امامت کا مطیع ہے۔ کیا مرتبہ ہے وہ وقت کہ جب بڑے بڑوں کو شفاعت کرنے کا حق نہیں ہوگا۔ اس روز وہ شفاعت کر رہا ہے جو ایک عام سا بشر ہے، لیکن فقط اس کے اندر کوالٹی کیا ہے؟ صرف یہ کوالٹی ہے کہ وہ مطیع امامت ہے، وہ فرما بردار امامت ہے۔ ایسے 70 آدمیوں کی شفاعت کر سکے گا جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی۔ میں ان کے فرزند علی نقی سے جو امت کے 10ویں رہبر ہوں گے اپنی سعادت کو کامل اور اکمل کروں گا۔ وہ میرے ولی اور ناصر دین ہیں، وہ میری مخلوق کے درمیان گواہ ہیں، وہ وحی کے اور میری کتاب قرآن مجید کے امین ہیں۔ میں انہیں وہ فرزند عطا کروں گا جو میرے راستے کی طرف دعوت دینے والا ہوگا۔ وہ میرے علم و رشد کا خازن ہے، ان کا بلند و بالا اسم حسن عسکری ہے۔ میں امامت کو ان کے فرزند جن کا اسم مہدی ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم، کے ساتھ کامل کر دوں گا۔ وہ تمام جہانوں کے لیے رحمت ہیں۔ ان کے وجود گراں قدر میں حضرت موسیٰ کا کمال، حضرت عیسیٰ کا حسن و جمال، حضرت ایوب کا صبر و تحمل ہوگا۔ ان کے زمانہ غیبت میں میرے دوست حیران و پریشان اور سرگرداں رہیں گے۔ ان کے
सरहक़ व अदालत के दिफा की खातिर सितम पेशा बादशाहों के यहाँ बतौर तोहफ़ा व हदिया इस तरह पेश किए जाएंगे जिस तरह मुशरिकीन के लोगों के सर बतौर हदिया भेजे जाते थे। ज़मीन उनके खून से रंगीन की जाएगी, उनके घरों को जलाया जाएगा। क्या बता रहा है परवरदिगार आलम इस लौहे फातिमा में? आज के ज़माने की बातें बता रहा है कि आज भी आप देखें शियाने हैदर कर्रार कितने परेशान हैं। आज भी उनके सर फ़कत इस जुर्म पे काटे जा रहे हैं कि वो मुहिब्बान अहले बैत हैं, मगर ये जुल्म जोर, ये अफरा तफरी, ये जो शियों को ज़ोदकोब किया जा रहा है, उनके ऊपर जुल्म किया जा रहा है, जो हमारे इतने बड़े बड़े हमारे कायद, हमारे लीडर, हमारे राहबर जो इस वक्त बैतुल मुक़द्दस की खातिर अपनी जानों को कुर्बान कर चुके हैं और फ़कत इस जुर्म में उनको, इस जुर्म की पादाश में उनको मारा जा रहा है कि वो शिया हैं, वो मुहिब्बान अहले बैत हैं। ये दौर आखिर की निशानियों में से एक निशानी है, मगर मत घबराएं, इंशाअल्लाह हमारे इमाम आने वाले हैं, वो जो फ़र्जंद जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा हैं, जो एक दिन इस दुनिया को इस तरह से अमन व अमान से भर देंगे कि हर तरफ फिर गदीर का निफास हो जाएगा। गदीर यानी मौलाए अली अलैहिस्सलाम की विलायत का निफास हो जाएगा और फिर हर तरफ बस एक ही नाम होगा, एक ही दीन होगा और एक ही दीन के पैरोकार हर तरफ नजर आने वाले हैं। और फिर उस वक्त सही समझ में आएगा कि परवरदिगार आलम ने क्या कहा था, क्या तोहफा दिया था अपने हबीब को। इन्ना आतैना कल कौसर कह के कौसर की सूरत में एक ऐसा तोहफा कि जो खैर कसीर बनकर आखिर में हुकूमत, विलायत, हुक्मरानी और इख्तिदार ज़माने पर कायम कर लेगा इंशाअल्लाह ताला। आखिर में परवरदिगार ने इस लौह का ऐसे खातिमा किया कि वो आ जाएगा जो फर्जंद फातिमा ज़हरा है और एक दिन वो आकर ज़माने को जुल्म जोर से आज़ाद कर देगा और इन्हीं रहबरान नूर के ज़रिए तीरा उतारी के हर फितने की बिसात को उलट दिया जाएगा और अपने बंदों के हाथ और पाँव से तमाम दज्जालगिरी की जंजीरों को काट दिया जाएगा। इन्हीं लोगों पर उनके रब के दुरूद और सलाम हो और यही लोग हिदायत याफ्ता हैं और लोगों के हकीकी रहबर हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। तो आज हमने ये शरफ हासिल किया कि हमने लौह फातिमा सलामुल्लाह अलैहा को पढ़ा। इंशाअल्लाह ताला परवरदिगार आलम इन नामों की बरकतें हमारे शामिल हाल हमेशा हमेशा रखें और हमें हमेशा इन हस्तियों से वाबस्ता रखें, दुनिया में भी और आखिरत में भी, क्योंकि ये दुनिया में इज्जत देते हैं, अगर बीमारी है तो सेहत देते हैं, अगर तंगदस्ती है तो गनी करते हैं और आखिरत में अगर गुनाह है तो ये शफाअत करते हैं, अगर प्यास है तो हौज़ कौसर से सैराब करते हैं, अगर धूप है तो फातिमा ज़हरा की रिदा से अमान देते हैं, अगर पुल सिरात पे पाँव डगमगा रहे हैं तो हज़रत अली अलैहिस्सलाम अपनी विलायत की रस्सी पे हमें बआसानी चलाते हुए जन्नत तक पहुँचाते हैं और अगर दरवाज़ा जन्नत पे पहुँचने में फिर भी मुश्किल हो तो जनाब फातिमा ज़हरा दरवाज़ा जन्नत पे खड़ी होकर हमारा इंतज़ार करके हमारे कदमों को इस्तिकामत अता करती हैं और फिर जिस दरवाजे से हमें अंदर दाखिल होना हो वो दरवाज़ा हुसैन है, बाबे हुसैन है, जो अपने चाहने वालों के लिए वाह हो जाता है ताकि ज़्यादा लंबी कतार न लगानी पड़े और दरवाज़ा हुसैन से अज़ादारान इमाम हुसैन कनीज़ान जनाब सैयदा बआसानी दाखिल जन्नत हो जाएं। और जन्नत के भी फिर मरातिब हैं, ऐसे मरातिब हैं कि जहाँ यानी कुछ दर्जात है ना जन्नत की भी, कुछ निचले दर्जे में होंगे, कुछ ऊपर दर्जे में होंगे। हमें कौन सा दर्जा चाहिए? शियाने हैदर कर्रार को, मुहिबान अहले बैत को, कनीज़ान जनाब फातिमा ज़हरा को जिस दर्जे में रखा जाएगा वो दर्जा वो होगा कि जहाँ पे खुद अहले बैत अतहार मौजूद होंगे। क्योंकि हमने ये दर्स जनाब फ़िज़्ज़ा से लिया है। जब किसी ने जनाब फ़िज़्ज़ा से सवाल किया कि आपको नबी ने ये बशारत दी थी कि जो मांगोगी वो मिलेगा, तुमने क्या मांगा? कहा मैंने सैयदा की कनीज़ी मांगी है। कहा कैसी? नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, जो जुमला उन्होंने इस्तेमाल किया कि यानी तुम्हारी अक्ल को क्या हुआ कि तुमने ये मांगी, कनीज़ी मांगी? तुम्हें रसूल खुदा ने वादा किया था, तुमसे ज़मानत दी थी तुम्हें कि जो मांगोगी वो मिलेगा। तो जनाब फ़िज़्ज़ा ने मुस्कुरा के कहा कि अगर तुझे ज़मानत दी होती तो तू क्या मांगता? वो कहने लगा कि मैं जन्नत मांग लेता, इससे बढ़ के और क्या होता? जनाब फ़िज़्ज़ा ने मुस्कुरा के जवाब दिया कि तेरे लिए जन्नत कोई और होगी, मगर मेरे लिए तो वही जन्नत है जहाँ पे मेरी शहज़ादी जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा हैं। यानी तुझे जन्नत का इश्तियाक है, तुझे जन्नत का शौक़ है। शौक़ उसी चीज़ का होता है जो पहले मौजूद ना हो, मगर मैं तो जन्नत ही में रहती हूँ, कदम जनाब फ़ातिमा ज़हरा में। मुझे तो किसी जन्नत का इश्तियाक नहीं है, मेरे लिए यही जन्नत है जहाँ पर मैं मौजूद हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यहाँ से अगर आपको कोई भी सवाल किसी भी हवाले से है, आज की तकरीर के हवाले से,
تو آپ مجھے بتا سکتی ہیں تاکہ پھر میں اس کو ابھی ایکسپلین کر دوں، پھر اس کے بعد آپ سے اجازت لوں گی۔ السلام علیکم خانم۔ وعلیکم السلام۔ خانم ہمارا سوال یہ کہ یہ جو لوح فاطمہ ہے، اس میں سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، پھر نبی خدا کا، پھر اس کے بعد 12 اماموں کا ذکر ہے، تو اس کا نام پھر لوح فاطمہ کیوں رکھا گیا؟ کیونکہ اس میں ذکر تو امام کیونکہ پروردگار عالم نے یہ لوح جناب فاطمہ کو عطا فرمائی تھی، اسی لیے اس کا نام لوح فاطمہ رکھا گیا۔ اور جو مصحف فاطمہ ہے وہ قرآن مجید سے زیادہ ضخیم کتاب ہے، لیکن اس کتاب میں بھی آئمہ کے حالات زندگی بیان کیے گئے ہیں، اور اسے بھی مصحف فاطمہ اسی لیے کہا جاتا ہے کیونکہ وہ جناب فاطمہ زہرا کو عطا کیا گیا ہے، جو انہیں عطا کیا گیا ہے وہ انہی کے نام سے منسوب ہے۔ تو خانم پھر اس کا ذکر قرآن مجید میں ہے؟ نہیں، اس کا ذکر قرآن مجید میں موجود نہیں ہے، لیکن معتبر روایات میں لوح فاطمہ اور مصحف جناب فاطمہ کا ذکر موجود ہے۔ قرآن مجید میں بھی ہو سکتا ہے، ممکن ہے کہ کسی آیت میں پوشیدہ طور پہ ذکر ہو، کیونکہ ایسا تو ہو نہیں سکتا کسی چیز کا ذکر قرآن مجید میں نہ ہو۔ قرآن کا دعویٰ تو یہ ولا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین، لیکن تو آپ دیکھیں جیسے صحیفے جناب ابراہیم علیہ السلام کے 32 صحیفوں کا ذکر قرآن میں ہے، اولو العزم نبی ہیں، صاحب شریعت ہیں، صاحب معجزہ ہیں، اللہ کے خلیل ہیں، اور امام بھی ہیں انسانوں کے۔ انی جاعلک للناس اماما۔ کیا آپ نے قرآن میں پڑھا ہے کہ ان کے اوپر کتنے صحیفے نازل ہوئے؟ نہیں خانم۔ نہیں پڑھا، لیکن روایات میں موجود ہے نا، احادیث میں موجود ہے، جناب ابراہیم کے اوپر 32 صحیفہ قرآنی نازل ہوئے۔ اسی طرح سے کچھ چیزیں، یعنی قرآن تو بغیر اہل بیت کے سمجھ میں آ ہی نہیں سکتا نا۔ بے شک خانم۔ تو پھر یہ اگر ہمیں چاہیے ہوگا لوح فاطمہ یا مصحف فاطمہ، تو پھر ہمیں کہاں سے ملے گا؟ مصحف فاطمہ اور لوح فاطمہ آپ کو ابھی فی الحال کہیں سے نہیں مل سکتا۔ لوح فاطمہ تو پھر بھی کچھ کتابوں میں، جیسے میں نے آپ کو ایک کتاب سے فاطمۃ الزہرا من المہد الی اللحد سے میں نے آپ کو لوح فاطمہ کی تحریر پڑھ کے سنائی ہے، لیکن یہ فقط وہی تحریر ہے جو جتنا امام ائمہ نے بتا دیا ہے اپنے چاہنے والوں کو، مگر کچھ راز ہوتے ہیں، تمام چیزیں بتائی نہیں جاتی۔ جیسے حروف مقطعات ہیں، بہت ساری تفاسیر کی کتابوں میں بہت سارے حروف مقطعات کے بارے میں بات کی گئی ہے، جیسے آپ پڑھتی ہیں سورہ مریم کا غالباً آغاز ہے، کاف ہا یا عین صاد، سورہ مریم کا آغاز ہے شاید۔ تو یہ جو حروف مقطعات ہے اس کی تفسیر بہت ساری کتابوں میں بیان کی گئی ہے کہ اس میں کربلا کے واقعے کا تذکرہ ہے، یا جیسے الف لام میم، اس میں کہا گیا کہ آل محمد کا تذکرہ ہے، قاف کو کہا گیا ہے قلب محمد مصطفیٰ کی استقامت کی قسم کھائی گئی ہے، یا سین میں کہا کہ یہ حضرت انسان یعنی اے انسان کا مخفف ہے، سین جو ہے وہ انسان کا مخفف ہے، اور اس سے مراد جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ مگر پھر بھی یہ کہا گیا کہ حروف مقطعات کا علم کسی کو بھی نہیں ہے۔ آپ کسی بھی مکتب کا قرآن اٹھا کے دیکھیں، 72 فرقے ہیں نا، 73 فرقے کتنے مسلمانوں میں، آپ کسی بھی مکتب کا قرآن اٹھا کے دیکھیں، آپ کو کہیں پر بھی کسی بھی حروف مقطعات کے نیچے اس کا ترجمہ لکھا ہوا نظر نہیں آئے گا۔ ہمیشہ آپ کو وہی لفظ جو ہے، وہی عطا ہوئے ہوئے حروف وہی کے وہی نیچے اتار دیے جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ابھی تک یہ تشنائی تفسیر ہیں، جب ہمارے امام آئیں گے تب وہ آ کے بتائیں گے کہ اصل ان کا راز کیا ہے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح سے یہ لوح فاطمہ ہے، جتنا بتا دیا ہے اماموں نے، حدیث میں جتنا موجود ہے بس اتنا ہی ہمیں پتہ ہے، لیکن اصل اس کی جو حقیقت ہے وہ امام ہی آ کے بتائیں گے۔ اسی طرح سے مصحف فاطمہ ہے، کوئی اس کی حقیقت نہیں جانتا، فقط اتنا ہی بتایا گیا ہے کہ اس میں ائمہ کے حالات زندگی بیان کیے گئے ہیں، اور جناب سیدہ جب بہت گریہ فرماتی تھیں اپنے بابا کی شہادت کے بعد، تو اس وقت جناب جبرائیل ان کے پاس آتے تھے اور انہیں مستقبل کے حالات سے باخبر کرتے تھے، اور جناب فاطمہ جناب علی علیہ السلام سے کہتی تھیں کہ مجھے جبرائیل نے یہ خبریں دی ہیں، آپ ان سب کو تحریر کریں۔ تو مصحف فاطمہ جناب علی علیہ السلام کے ہاتھ کا تحریر ہوا ہوا ہے، لیکن وہ کسی بھی یعنی پرنٹ ہو کے کسی بھی کتاب کی شکل میں ہمیں نہیں ملا، بلکہ وہ امام سے امام ہی کو ملا۔ امانتیں ہیں نا، امام حسین جا رہے تھے جب، تب امام زین العابدین علیہ السلام کو چند امانتیں سپرد کر کے جا رہے تھے کہ یہ اسرار امامت ہیں، یہ امانت امامت ہیں، یہ آپ کے حوالے ہیں، اور اس کے بعد پھر ان کے بعد دوسرے امام، اور اس طرح سے یہ سلسلہ چلا، اور آج بھی یہ تمام چیزیں، یہ تبرکات امامت، یہ تبرکات جناب فاطمہ زہرا ہمارے امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے پاس محفوظ ہیں، اور جب وہ آئیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ ہماری گناہ گار آنکھیں بھی یہ تبرکات ائمہ، یہ تبرکات زہرا ضرور دیکھیں گی۔ بہت شکریہ خانم۔
جزاک اللہ، سلامت رہیں۔